کیا خدا کا غضب نہیں دیکھتے؟ مجرموں کا ٹولہ آیا، ان کے ہاتھ میں طاقت دے دی، ان پاور آ گئے، وہ سارے اس بہتی گنگا سب ہی نہا کر دھو کر سب پاک صاف اور ولی بن رہے ہیں۔ اب جو جنہوں نے لوٹ مار کی ہے اربوں خربوں کا مال، وہ باری باری یہ خود ہی قانون بنا کر خود ہی اپنے آپ کو معاف کر کے اور خود ہی پاک صاف ہو کر اور خود اب حاجی بن گئے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو مجرم بنانے کے چکر میں طرح طرح کے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گریٹنس تو پھر بھی اس قوم کی یہ ہے کہ اس لیڈر کے اندر لاکھاں ہر جگہ پر لوگ اکٹھے ہوئے، اس کی بات سنی، پوری قوم اس کے پیچھے ہے، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنے ہزار فلاں گولے لے لے، پر ایسے مجرمانہ وہ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں وہ کوئی ایک نیا کشمیر فتح کرنے والے ہیں، پاکستان میں کوئی نیا پاکستان میں فتح کرنا چاہتے ہیں، بائی شور بائی پاور۔ تو خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ خداوند تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہوتی ہے۔ جب اس کی گرفت آتی ہے تو آپ نے دیکھا پہلے کیوں نہیں اس قسم کے عذاب آتے تھے جو اب آ رہے ہیں، لیکن وہ تو خدائی عذاب آپ پر آئے پھر بھی عقل ان قوموں نے نہیں کھولی تو انجام تو ختم ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی فرعون، کوئی سمود، کوئی بھی قوم جو اس قسم کی تھی وہ کب تک زندہ رہے، ان کا فال ہو گیا۔ اس کے برعکس یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو نقطہ فکر یہ کہ اگر آپ اپنے عقل و شعور کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے ارد گرد ایسی خوبصورت مثالیں پڑی ہیں موجودہ دور کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ رشیا کتنی سپر پاور تھی، جب ان کی ہائی میں سے معیشت اور ان کی اکانومی ڈاؤن ہوئی تو ٹکڑے ٹکڑے میں چلی گئی، لیکن ان چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر کمال کی بات دیکھیں کہ انہی میں سے ایک ایسا لیڈر جو پیوٹن جسے آپ کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے اس نے آرگنائز کیا، ری پاور اپنے آپ کو گین کی کہ سپر پاور میں اس کا نام برقرار رکھے، کہ اب بھی امریکہ اور اس کے ساتھ وہ ایک کھٹ پھٹ تو رہتی ہے لیکن ان کے لیے سردردی بنا ہوا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو باڈی۔ یہ نہیں کہ آپ بچتاتے رہیں، جتنا ڈیلے کریں گے اپنے اس الیکشن کو صحیح میں نے چنے ہوئے آئے ہیں جو ان کے نمائندے ہوں، جن کو لیڈر ہوں، جو اور ان کے لیے بات کریں، اور قوم کے شعور کے لیے میں نے اگلا پروگرام میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس پر کر سکتے ہیں، اور قوم کس طریقے سے دوبارہ شعور پیدا کر کے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کا دور کو ری ایویلیویٹ کر کے اور ری آرگنائز کر کے اور ری کنڈل کریں، تو یہ قوم میں بڑے گٹس ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے رشیا سے ڈاؤن رشیا سے گریٹ رشیا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ چائنا کی مثال ہے، کس طریقے سے یہ قوم اس وقت پوری ورلڈ پر چھائی ہوئی ہے، اس طریقے سے نہیں کہ بائی فورس یا لیتھل آرمز کے ذریعے، نہیں، ان کی اکانومی ہے، ان کا ٹیکنیک ہے کہ خود بھی اٹھو، دوسروں کو اٹھاؤ، اور اس طریقے سے اپنی قوم کو اوپر اٹھاؤ۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے، اگین بار بار میں آپ کو لفظ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے شعور بیدار کریں، اپنی انڈیویجول جو اللہ تعالیٰ ریزننگ پاور ہے اس کو اجاگر کریں، اور بجائے توڑ پھوڑ کی طرف ان کو کرنے کے آپ اپنے کو اکٹھا کر کے ان کو توڑ پھوڑ کریں اور ان کو بتائیں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ حق ہمیشہ حق رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ ہر طریقے سے حق کو بیان کریں، اس کو اپلائی کریں، تاکہ جو کفر ہے، باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بے یقینی کی بات کوئی نہیں ہے، یہ تو میرا صرف یہ ہے کہ آپ اپنی اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسی ٹریننگ کرنی ہے، وہ کس قسم کے لیڈر بنے، کس قسم قرآن شریف معنی پڑھانا ہے کہ وہ مبالغہ آمیزی اور معجزات کی دنیا سے باہر نکلیں، اور کس طریقے ان کو ریئلٹی فیکٹر سیلف میڈ پرنسپل کھڑا کرنا ہے کہ جو آدمی جہاں کہیں پر ہے اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقے میں، بجا فضول بیٹھنے کے یا ٹی وی دیکھنے کے، ٹھنڈے ہو کے بھرنے کے، اس انرجی کو لوکل انڈسٹری یا لوکل کام یا اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوکل
طور پر اس معیشت کو آرگنائز کریں، تو اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ولولہ کی ضرورت ہے۔ تو میں ان الفاظ کے حساب سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو میرا مقصد آج کا یہ تھا کہ ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ انرجی ہے، اگر انرجی کو اس طرح پھیلا دیں تو یہ اسکیٹرڈ ہو جائے گی، اور اگر اس طرح جسے ہوتے ہیں لکڑیوں کا اپنا اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے علاوہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ میں اس آیت میں آپ دیکھیں اخیر جو وقت ہے وہ سب نے پیش ہونا ہے، اس وقت کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس سے سبق سیکھیں، یہ جو اہل اس پاور ہیں اس سے یہ سبق سیکھیں، اور خاص طور پر آرمی کے جو نئے حضرات و ماشاء اللہ حافظ ہیں، ان سے بڑا بصیرت والا کون شخص ہو سکتا ہے جنہیں آیات یقین ہو، ان کا اندر جو دل ہے منور ہوگا قرآن شریف کی حفظ کرنے کے علاوہ، ان کے سوچ میں ایک شعور، ایک چمک ہوگی جو اللہ تعالیٰ میں نیک لوگ مومن میں کرتے ہیں۔ تو پانچوں انگلی برابر نہیں ہوتی، تو سارے جنرل ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے اس جیسے نہیں ہوتے، خود غرض، لالچی اور ایک مکروہ سوچ رکھنے والے، مجرمانہ ٹولوں کی پشت پناہی کرنے والے، ہیرا پھیری کاروبار کرنے والے، اور لٹتی قوم کو دیکھتے بلکہ ان کو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بصیرت دے اور ہمارا شعور کو بیدار کرے، قومی جو ہمارا ورثہ ہے، قومی سوچ بیدار کرے۔ علامہ اقبال کی جو ہیں مختلف قسم کے نظریات، ان کو آپ اسٹڈی کریں، اور اس کمزور ہستی جو چلی گئی اس کو بیچارے کو تو نصیب ہی نہ ہوا، اس کی جو ہے نا قبر، اس کی دعائیں مغفرت پڑھیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک نیا پاکستان بنانے کی شکل میں عملی طور پر حصہ لیں۔ میں ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان آیات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين۔ لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔